بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام الانبیاء والمرسلین حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے قلبی و ایمانی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ جس شخص کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے وہ بلا شبہ ایمان سے خالی ہے۔ کثرت درود شریف محبت کی علامات میں سے ہے۔ من حب شیئا اکثر ذکرہ، یہ طے شدہ اصول ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بہت کثرت سے کرتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے امام زین العابدین رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت والجماعت ہونے کی علامت ہے۔ صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعہ وہی ہوگا جو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ علماء امت نے درود شریف کی یہ خاصیت نقل کی ہے کہ وہ ہر صورت میں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتا ہے، کیونکہ اس میں حق تعالی شان ہو کہ حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی استدعا کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ درود شریف نہ صرف خود قبول ہوتا ہے بلکہ اس کی برکت سے اس کے ساتھ ملی ہوئی دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء امت نے دعا کے آداب میں یہ فرمایا ہے کہ جب بھی دعا کریں پہلے اللہ جل شانہ کی تسبیح و تمحید کرے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجے اور اس کے بعد اپنی حاجت بارگاہ خداوندی میں پیش کرے اور پھر درود شریف پڑھ کے اپنی دعا کو ختم کرے۔ انشاءاللہ العزیز اول و آخر کے دونوں درودوں کے درمیان پیش کی گئی حاجت کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ایک حدیث میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، لا ظل الا ظلہ، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے اور مصیبت سے اسے نجات دلوانے میں معاونت کرے۔ دوسرا وہ شخص پیارے آقا فرماتے ہیں جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ۔ علماء امت نے کثرت درود شریف کی کم از کم 300 مرتبہ پڑھنا ایک تعداد لکھی ہے، مقدار لکھی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ، ان کے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک مرید کو درود شریف پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ مرید نے عرض کیا کہ حضور بڑا درود شریف یعنی درود ابراہیمی یا چھوٹا درود شریف، کوئی اور منقول یا مسنون درود پڑھ لو۔ تو حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، میاں ہمارے نزدیک ہر وہ درود جس میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے نا وہ بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ جل جلالہ ایسی محبت ہمیں بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استوا رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیے عشق و محبت کا یعنی عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تو یہ ہے کہ روزانہ آدمی کثرت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ درود شریف پڑھے، نہیں تو کم از کم 1000 دفعہ تو پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس سے محرومی نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے درود شریف کی برکتوں اور رحمتوں کا اندازہ پڑھنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جس انسان نے گلاب جامن نہ کھایا ہونا اسے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا، اور اللہ نے مہربانی کی اور سرکار کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم ہو گئی نا، پھر مجھے اور آپ کو چین ہی نہیں آئے گا جب تک ہم 1000 دفعہ درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے بشرط تیرے منہ میں مزہ ہو۔
اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر کثرت درود شریف کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں بھی پیارے آقا کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ چیز ہماری سعادت کبریٰ کے ذریعے کے طور پر قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔